أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے فرمان بدل نہیں سکتے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ سورہ یونس کی 64 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں اولیاء اللہ کے اوصاف بیان ہو رہے تھے کہ اولیاء اللہ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یہ بتایا گیا تھا تفصیل کے ساتھ. ابھی اس آیت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہوگا اس کا تذکرہ آیا. انعام یہ ہوگا کہ ان کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی خوشخبری سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر دنیا کی خوشخبری سے مراد کئی ایک چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرما دیتے ہیں، حیات طیبہ جسے کہا ہے. ان حضرات کو جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتے ہیں تو پھر ان کے لیے حیات طیبہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ فرمایا سورہ نحل 14ویں پارے میں. جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، ایمان اور عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. حیات طیبہ سے مراد قناعت پسندی کی زندگی، راضی برضا ہونے والی زندگی، اللہ کی عطاؤں اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونے والی زندگی، مطمئن زندگی، یہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دنیاوی خوشخبریوں کے تعلق سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، یا خود وہ دیکھیں گے سچے خواب اپنے تعلق سے، یا کوئی دوسرے لوگ ان کے تعلق سے خواب دیکھیں گے. یہ بھی ان کے لیے دنیا کی خوشخبری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ بڑے نیک اور اچھے لوگ ہوں گے، اور جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک عام مسلمان ان کو بغیر کسی غرض کے اچھا سمجھے گا اور اس کی سے محبت کرے گا. یہ دنیا کی نقد خوشخبری ہے ان کے لیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ایک عام انسان ان سے بغیر کسی غرض رکھے کے محبت کرے گا اور اس کو اچھا سمجھے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو عزت و شرف عطا ہو جائے، لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے اور اس سے محبت کرنے لگے. یہ دنیا کی جو ہے خوشخبری ہے، ایک نقد انعام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا. اب آخرت کی کامیابی کیا ہے، جس میں دو خوشخبریوں کا تذکرہ آیا ہے. ایک تو دنیا کی خوشخبری اور دوسرے آخرت کی خوشخبری. آخرت کی خوشخبری کے تعلق سے تو کئی ایک مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ فرشتے روح قبض کرتے وقت ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی. جو فرشتے روح قبض کرنے والے آتے ہیں تو ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اس وقت. اور دوبارہ جب ان کو خبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت میں تو اس وقت بھی فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہوئے اٹھائیں گے. یہ بات کہی گئی. اور طبرانی کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ اہل لا الہ الا اللہ کہنے والے، اہل لا الہ الا اللہ جو لوگ ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے جو ہے کوئی وحشت نہیں ہے. نہ موت کے وقت ان کو کوئی وحشت ہوگی، نہ خبر میں ان کو کوئی وحشت ہوگی، نہ خبر سے اٹھتے وقت قیامت سے پہلے کا جو حال ہوگا، نہ اس وقت ان کو کوئی وحشت ہوگی. یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی آخرت والی زندگی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
یہ سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ گئے بلکہ اس پر استقامت ہو گئی، ان کی جم گئے، اپنے آپ کو جما لیا انہوں نے۔ رب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے احکامات کو پر جو ہے پابندی سے اپنے آپ کو جما لیا، یہ سمجھ لیا کہ میرے رب کے جو بھی احکامات مجھے ملے ہیں میں اس کو پورا کروں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں کہ ڈرو مت اور غم مت کھاؤ۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری ہے تمہارے کے لیے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ولی ہیں، جن کے اوصاف اس سے پہلی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے گویا کہ میں اب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ان لوگوں کو کہ وہ اپنی خبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور یہ آیت پڑھتے رہیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمارے غم دور کر دیے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے بہت ہی قدردان ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس میں ان کے انعامات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل ہونے نہیں دیتے بلکہ دنیا میں بھی ان کو عزت و شرف عطا فرماتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے بے شمار انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا اس کے بعد اللہ کے فرمان بدل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے بس وہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا والے چاہے کسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک یہی کامیابی ہے جو لوگ انہیں سمجھداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے اور اس کے احکامات پر پابند ہو گئے، ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی کو اختیار کیا، تو پھر ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے پیغمبر ان لوگوں کی باتیں تمہیں آزردہ نہ کریں کہ عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کے انکار اور تکذیب کی وجہ سے آپ آزردہ نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، کیونکہ ان کا ایمان لانا یا نہ لانا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام کر چکے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری آپ نے بخوبی نبھا دیا۔ اب اس کے بعد ان کو ہدایت ملے گی یا نہ ملے گی اس کے تعلق سے آپ زیادہ فکر مند نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے فرمایا گیا۔ عربی میں عزت کے اصل معنی قوت اور غلبے کے آتے ہیں، اردو میں عزت کے کچھ اور معنی ہیں لیکن عربی میں اصل معنی تو عزت کے قوت اور غلبے کے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی شرف کے لیے بھی عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، شرف و اکرام چیز کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ عزت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، بلکہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور کئی ایک دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، سورہ نساء 5ویں پارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہاں پر تلاش کرنے جا رہے ہیں عزت کو، جبکہ عزت تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ منافقون 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومن بندوں کے لیے ہے، عزت کہاں پر ہے؟ وہ منافقین کو کیا معلوم کہ عزت کہاں پر ہے؟ تو یہاں پر بھی عزت کا تذکرہ کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، قوت اور غلبہ اور شرف سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو ان چیزوں سے نوازنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے نیک بندوں کو اس سے نوازتا ہے۔ تو آپ اس سے زیادہ فکر مند مت ہو
کہ یہ کفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو نہ مانیں، اور وہ جس کو ان چیزوں سے نوازنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اسے کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ لہٰذا مخالفین پیغمبر کو نیچا دکھانے کے لیے جو زور لگا رہے ہیں، ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر یہ بات کہی گئی۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان بینہم الا یخرصون۔ یاد رکھو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کی مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور نری اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ اس میں ان مشرکین کی تعلق سے جو ہے کہا گیا کہ جو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام ذی حیات مخلوق، خواہ کافر ہو مومن ہو، خواہ فرشتے ہو جن ہو یا اور کوئی مخلوق ہو، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کی محکوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ان کے اوپر چلتا ہے۔ جب کسی کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ مالک ہے تو پھر وہ خدا کے شریک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزوں کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی اگر عبادت ہو رہی ہے تو یہ بات غلط ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ جو بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف محض ظن اور گمان اور تخمینے اور رائے اور قیاس کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس اس کا کوئی ایسا سچا علم موجود نہیں ہے، یعنی شرک کی تائید میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ مذہب والوں نے محض وہم و گمان کی بنا پر ایسا کر کے رکھ لیا ہے۔ مشرکانہ مذاہب کے پنڈتوں نے اپنے اپنے مذہب کو سچا کر دکھانے کے لیے مختلف قسم کے فلسفے گھڑ لیے ہیں۔ یہ فلسفے ان کے چلنے والے نہیں ہیں۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ شرک اور مشرکانہ مذاہب کی بنیاد ایسی ہی اٹکل پچو باتوں پر ہے جس کو فلسفے کا روپ دیا گیا۔ ان فلسفوں کا باہمی تضاد، ایک دوسرے کی تردید کرنا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی بنیاد علم و حق پر نہیں ہے بلکہ محض وہم و گمان اور قیاس پر ہے۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اب ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قدرت اور توحید کو سمجھنے کے لیے کہا گیا کہ کائنات میں ذرا غور و فکر کرو، اپنی نظر ڈال کر دیکھو کائنات میں خدا کی معرفت اور پہچان تم کو حاصل ہو جائے گی، یہ فلسفیوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے۔ قرآن جس آثار و کائنات کو توحید کی تائید میں پیش کر رہا ہے وہ ایک انتہائی سادہ حقیقت ہے اور سننے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کائنات میں بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بکھری پڑی ہیں۔ زمین و آسمان یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر رات تمہارے لیے بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاؤ، اور پھر تمہارے لیے دن بنایا والنہار مبصرا، دکھنے والا، روشن، اس کے کہ اس میں تم کام کاج کر سکو اور اپنی معاش کما سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں بہت سی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں اور جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے ان کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔